پھر امام صاحب سورہ کوثر کی تفسیر کے ضمن میں کوثر کا ایک معنی جو بیان فرماتے ہیں وہ شفاعت کبریٰ سے بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت کے حق میں جو شفاعت کرنے کا اختیار دیا جائے گا وہ کسی اور کو نہیں دیا جائے گا، جبکہ یہ وہ وقت ہوگا کہ جب ہر انسان ہی نہیں بلکہ انبیاء علیہ السلام جیسی ہستیاں جو ہیں وہ بھی نفسی نفسی کو پکار رہی ہوں گی، تو اس وقت نبی علیہ السلام کی ذات عالی جو ہے وہ امتی امتی کو پکار رہی ہوگی۔ بہت خوبصورت حدیث مبارکہ ہے کہ آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی حشر کے دن ہم آپ کو کہاں پہ تلاش کریں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مجھے 3 جگہوں پہ تلاش کرنا، یا تو مجھے پل صراط کے اوپر تلاش کرنا کہ جہاں سے میرا امتی گزر رہا ہوگا تو وہاں میں اپنی امتی کے لیے دعا کر رہا ہوں گا، اللہم سلم کہ اللہ میری امتی کو سلامتی کے ساتھ پل صراط سے پار کر دے۔ اگر میں تمہیں وہاں پہ نہ ملوں تو مجھے میزان عمل کے پاس تلاش کرنا، جہاں پہ میری امت کے نیک اعمال اور برے اعمال کا جو ہے وہ وزن کیا جا رہا ہوگا، اور وہاں پہ میں دعا کر رہا ہوں گا کہ اللہ پاک میری امت کی نیکیوں کو جو ہے وہ بھاری کر دینا اور ان کی کمیوں کوتاہیوں اور گناہوں کو جو ہے وہ ہلکا کر دینا۔ اگر میں تمہیں وہاں پہ نہ ملوں تو مجھے حوض کوثر پہ تلاش کرنا، جہاں پہ میں اپنی امتوں کی پیاس کو جو ہے وہ بجھا رہا ہوں گا۔ پھر وہ مشہور حدیث مبارکہ جسے 12 مرتبہ سنایا گیا ہے کہ آپ علیہ السلام کا بار بار اللہ پاک کے پاس جانا اور اپنی امت کی شفاعت کا سوال کرنا، اور پھر اللہ پاک کی شان کریمی کہ جب وہ فرماتے ہیں کہ ایک رائی کے دانے کے برابر، ایک ذرے کے برابر بھی اگر آپ کو اپنی امتی کے سینے میں ایمان نظر آتا ہے تو آپ شفاعت کیجئے۔ آپ کبھی رائی کے دانے کو غور سے دیکھیے کہ وہ ایک رائی کا دانہ جو کہ میرے سٹینر میں بھی نہیں آتا، میں اس کو اسے بھی چھان دیتی ہوں، اتنا بھی ایمان اگر میرے نبی کو میرے سینے میں نظر آ گیا تو نبی علیہ السلام اس کے لیے بھی شفاعت کی دعا ہے وہ دعا کریں گے۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں یہ بہت بڑی خیر کثیر ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی جائے گی کہ آپ کی شفاعت سے ہزاروں امتی جو ہے وہ جنت میں انشاءاللہ تعالی داخل ہو جائیں گے۔ پھر امام صاحب یہ فرماتے ہیں کہ اس خیر کثیر سے مراد مقام محمود ہے جو کہ خاص مقام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نصیب ہوگا، اور آپ علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ اس مقام پہ جا کے میں اللہ پاک کی ایسی حمد و ثنا کروں گا جو اس سے پہلے کبھی کسی نے نہ کی ہوگی اور نہ کبھی سنی ہوگی۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام اپنی زندگی میں کبھی اپنی امت سے کسی بات کا سوال نہیں کرتے ہیں، لیکن آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے لیے اللہ پاک سے مقام محمود کا سوال کرو، اور اس کا مقام اذان کے بعد کی دعا بتایا جاتا ہے کیونکہ اس میں مقام محمود کا تذکرہ ملتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام یہ جو فرماتے ہیں کہ میرے لیے مقام محمود کا سوال کرو، کیوں کہ اس مقام پہ جا کے بھی میں اللہ پاک سے اپنی امت کی شفاعت کا سوال کروں گا۔ پھر امام صاحب یہ فرماتے ہیں کہ اس کوثر سے مراد درود شریف ہے، یہ بہت بڑی خیر ہے، یہ بہت بڑی برکت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نصیب کی گئی ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ 70,000 فرشتے ہر وقت روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر حاضری کے لیے مقرر رہتے ہیں، اور جب بھی کوئی امتی دنیا کے کسی بھی کونے سے جو ہے درود پڑھتا ہے تو وہ درود جو ہے نبی علیہ السلام تک پہنچایا جاتا ہے، اور وہ فرشتے خود بھی جو ہیں نبی علیہ السلام کے اوپر درود شریف جو ہے وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ پوری دنیا میں جہاں کہیں اذان دی جاتی ہے، اقامت کہی جاتی ہے، امامت کروائی جاتی ہے، جہاں خطبے پڑھے جاتے ہیں، چاہے وہ نمازوں کے خطبے ہوں، چاہے وہ نکاح کے خطبے ہوں، چاہے وہ جنازے کی نمازیں ہوں، چاہے وہ مدارس ہوں، چاہے وہ سہائے ستہ ہوں، چاہے وہ ذکر کی مجلسیں ہوں، چاہے وہ تفسیر کی کتابیں ہوں، چاہے وہ حدیث کی کتابیں ہوں، اور لامتناہی سلسلہ کہ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے اور پھر نبی علیہ السلام کے نام کے ساتھ جو ہے وہ درود پڑھا جاتا ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے نبی علیہ السلام کا نام سننے کے بعد درود پڑھنا بھول گیا تو گویا کہ وہ جنت کا راستہ بھول گیا، تو گویا کہ درود تو ایک جنت کا راستہ ہے جو ہمیں بتایا گیا ہے، اور دنیا میں کہیں صبح ہے، کہیں شام میں، کہیں رات ہے، کبھی کہیں کسی نماز کا وقت ہے، کبھی کہیں کسی عبادت کا وقت ہے، اور کون سا امتی کہاں کدھر کیسے آباد ہے کوئی نہیں جانتا، اور وہ کیسے اپنی دعاؤں میں اپنے نبی کو درود بھیجتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی خیر کثیر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نصیب کی گئی ہے۔ پھر امام صاحب یہ فرماتے ہیں کہ اس خیر کثیر سے مراد جو ہے نبی علیہ السلام کے معجزات ہیں۔ ایک معجزات ہم باقی انبیاء کی زندگی میں دیکھتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں سمندر کا پھٹنا یہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تو بہت ہی حیرت انگیز تھا کہ مردہ انسان کو زندہ کر دینا، اور جو صدیوں صدیوں پہلے مرے ہوئے انسان ہوں ان کو بھی ان کی قبروں سے اللہ کے حکم سے زندہ کر دینا بہت بڑا معجزہ ہے۔ اس طرح کے معجزات ہمیں نبی علیہ السلام کی زندگی مبارک میں بھی نظر آتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا اپنی صرف انگلی مبارک کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا، پتھروں کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کرنا، اور اس طرح کے بے شمار معجزات نبی علیہ السلام کی زندگی مبارک میں ہیں۔ مگر نبی علیہ السلام کی معجزے میں اور باقی انبیاء کے معجزے میں کیا فرق ہے کہ باقی انبیاء کے معجزے ان کی زندگیوں کے ساتھ چلے گئے،
اب آج نہیں دیکھا جا سکتا عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو یا موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو، لیکن نبی علیہ السلام کا معجزہ سب سے بڑا جو ہے وہ قرآن ہے، اور قرآن قیامت تک زندہ رہے گا۔ تو گویا کہ جو معجزہ نبی کے ہاتھ میں دیا گیا تھا وہ آج امتی کے اپنے ہاتھ میں بھی ہوتا ہے۔ وہ ہے کہ نبی کی زندگی کا معجزہ امتی کے ہاتھ میں اس کی اپنی زندگی میں ہونا، یہ بہت بڑی خیر کثیر ہے اگر انسان اس نقطے کو ذرا گہرائی سے سوچے۔ پھر امام صاحب فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی زندگی کے تمام غزوات، ان کی فتوحات اور ان میں پیش آنے والے غیر معمولی واقعات جو ہیں یہ بھی اس کوثر کے ضمن میں آتے ہیں۔ جب آپ علیہ السلام میدان جنگ میں آتے ہیں تو آسمان سے فرشتے بھی امامے باندھ کے اپنے ہتھیار لے کے جو ہیں آپ علیہ السلام کے ساتھ لڑنے کے لیے آ جاتے ہیں، یہ بہت بڑی خیر کثیر ہے۔ فتح مکہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے کم عرصے میں دوبارہ فتح کر لیتے ہیں، بغیر کسی خون خرابے کے، بغیر کسی لڑائی اور رزسٹ کے، یہ بہت بڑی خیر کثیر ہے جو آپ علیہ السلام کو دی گئی۔ پھر آپ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کو جو ہے وہ کوثر کہا گیا ہے کہ آپ علیہ السلام کی معراج کہاں تک ہے، شب معراج تک ہے، سدرۃ المنتہا تک جس نبی کی رسائی ہو، اور کعبہ قوسین کا فاصلہ اللہ اور نبی علیہ السلام کے درمیان میں رہ گیا ہو، یہ بہت بڑی خیر کثیر ہے جو آپ علیہ السلام کو نوازی گئی ہے۔ پھر امام صاحب یہ فرماتے ہیں کہ نماز یہ بھی ایک بہت بڑی کوثر ہے، یہ بہت بڑی خیر کثیر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی گئی ہے، کیونکہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس انداز میں نماز دی گئی ہے، پہلی امتوں میں نماز تھی مگر ان کے انداز اور ان کے ارکان جو ہیں وہ ہماری نماز کی طرح نہیں تھے۔ پھر 5 نمازوں کے اوپر 50 نمازوں کا ثواب مل جانا، یہ خیر کثیر ہے۔ پھر یہ نماز کیسی نماز ہے؟ اس میں ہمیں تکبیر بھی نظر آتی ہے، اس میں ہمیں تسبیح بھی نظر آتی ہے، اس میں ہمیں قرآن بھی نظر آتا ہے، اس میں اتحیات کی صورت میں اللہ و نبی علیہ السلام کی ملاقات بھی نظر آتی ہے، ہمیں اس میں درود ابراہیمی کی صورت میں ابراہیم علیہ السلام تک کی دعا بھی نظر آتی ہے، نبی علیہ السلام کے اوپر بھی درود نظر آتا ہے، اس کے آخر میں ہمیں دعائیں بھی نظر آتی ہیں، اور اس میں قیام، رکوع اور سجود جیسے خوبصورت جو ہیں وہ ارکان بھی نظر آتے ہیں۔ گویا کہ ایک عبادت کے اندر اللہ پاک نے بہت کچھ جمع کر دیا ہے۔ گویا بیک وقت انسان نماز میں تلاوت بھی کرتا ہے اور وہ تسبیح بھی کرتا ہے، اور پریکٹیکل بھی وہ اس کو ادا کر رہا ہوتا ہے، اور پچھلے انبیاء کی دعائیں بھی وہ پڑھ رہا ہوتا ہے، اور زمین پہ بیٹھ کے وہ آسمانی مکالمے کو جو ہے وہ یاد کر رہا ہوتا ہے۔ تو ایک حیرت انگیز نعمت ہے جو اللہ پاک نے اس امت کو نماز کی صورت میں دی ہے۔ تبھی نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ فرماتے تھے بلال اذان دو اور مجھے راحت پہنچاؤ نماز سے۔ گویا نماز ایک راحت ہے، ایک سکون ہے، ایک ٹھنڈک ہے، ایک اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے جو اللہ پاک نے نماز کی صورت میں دیا ہے۔ باقی تمام عبادات جو ہیں وہ سالانہ ہیں، خاص جگہوں کے ساتھ مخصوص ہیں، خاص اوقات اور مہینوں کے ساتھ مخصوص ہیں، مگر نماز کو ایک دن میں بار بار دینا ہی اس کی اہمیت کو بتاتا ہے کہ اس کے اندر کوئی خاص بات ہے، تبھی اللہ پاک نے اس کو ہمیں بار بار کرنے کا حکم دیا ہے۔ پھر امام صاحب یہ فرماتے ہیں کہ جو علم کی وسعت اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کو دیا ہے یہ بہت بڑی خیر کثیر ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو پچھلی تمام قوموں کے جو ہیں وہ واقعات بتائے گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حشر کے میدان میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انبیاء کے حق میں جو ہے وہ گواہی لی جائے گی۔ جب ان کی امتیں انکار کر دیں گی کہ ہمارے نبیوں نے ہمیں کوئی پیغام نہیں سنایا تھا، تو وہ انبیاء یہ کہیں گے کہ اگر آپ نے ہماری گواہی لینی ہے تو نبی علیہ السلام کی امت سے لیں، کیونکہ ان کے پاس قرآن ہے، ان کے قرآن میں آیا ہوا ہے کہ ہم نے کس طرح سے اپنی قوموں کو دعوت دی تھی۔ یہ کتنی بڑی عزت کی بات ہے، اعزاز کی بات ہے کہ انبیاء کے حق میں گواہی دینے کے لیے اس امت کو بلایا جائے گا، اور وہ کس وجہ سے کہ جو علم نبی علیہ السلام کو قرآن کی صورت میں دیا گیا ہے۔ اور یہاں پہ اہل علم یہ نقطہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمیں پچھلی ساری قوموں کے حالات، واقعات، ان کے گناہ، ان کی سزائیں پتہ ہیں، لیکن ان امتوں کو جو ہے ہمارے بارے میں کچھ بھی نہیں پتہ ہوگا۔ گویا کہ جو نبی علیہ السلام کو علم قرآن دیا گیا ہے اس سے پچھلی ساری امتیں جو ہیں وہ عیاں ہو گئی ہیں، لیکن اس امت کو جو ہے وہ چھپایا گیا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے قیامت تک آنے والے حالات کے بارے میں ہمیں بتا دیا کہ کس طرح کی صدیاں ہوں گی، لوگ ہوں گے، کس طرح کے یہ حالات ہوں گے، میری امت کے اعمال کیسے ہوں گے، ان کے زوال کے اسباب کیا ہوں گے، یہاں تک کہ قرب قیامت کے کیا حالات ہوں گے، دجال کے فتنے کس طرح سے ہوں گے، ان کے خلاف جہاد کرنے والے مجاہدین کے والدین کے کیا نام ہیں یہ بھی بتا دیے۔ بلکہ آپ علیہ السلام نے وہ جو مجاہدین گھوڑے استعمال کریں گے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ان کی رکاب کو بھی جانتا ہوں۔
وہ نبی جو کہ 7 آسمانوں کے حالات بتاتے ہیں، شب معراج کی پوری کیفیات کو بتاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام مکہ شریف میں ہیں، مگر مسجد اقصیٰ کی پوری مسجد کا نقشہ آپ بتا دیتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے دروازے کیسے ہیں، کھڑکیاں کیسی ہیں، یہ تک آپ علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں۔ نماز میں آپ جنت کے پھلوں کو دیکھ لیتے ہیں، تو جو وسعت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کو نصیب ہوئی ہے، یہ بہت بڑی خیر کثیر ہے۔ پھر امام صاحب یہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی نسل کا آپ کی بیٹی کے ساتھ چلنا، یہ بھی بہت بڑی خیر کثیر ہے۔ امام زین العابدین رحمہ اللہ تعالیٰ سے سادات کی نسل جو ہے وہ اب تک جاری ہے۔ تو جو بیٹوں والے تھے جنہوں نے آپ علیہ السلام کو طعنہ دیا تھا کہ آپ کا تو کوئی بیٹا نہیں ہے تو آپ کا نام کون لے گا، آج ان کے بیٹوں کو بھی کوئی نہیں جانتا، ان کی نسل کو بھی کوئی نہیں جانتا، لیکن نبی علیہ السلام کی جو جسمانی نسل ہے وہ بھی آج تک موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی روحانی نسل جو ہے، روحانی اولاد جو ہے، اس کی کثرت دیکھی جا سکتی ہے۔ اور پھر امام صاحب یہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اخلاق دیے گئے ہیں، یہ بہت بڑی کوثر اور خیر کثیر ہے۔ اس کی ہلکی سی جھلک صرف 2-3 باتوں سے ظاہر ہو جاتی ہے کہ آپ علیہ السلام فتح مکہ کرتے ہیں تو صحابہ کرام یہ فرماتے ہیں کہ ہم اس فاتح کو دیکھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کا سر مبارک جو ہے وہ اونٹ کی کوہان کے ساتھ لگ رہا ہے، اس قدر عاجزی کے ساتھ سر جھکا کے آپ نظر اٹھا کے اپنے دشمن کو بھی نہیں دیکھتے، شہر کو بھی نہیں دیکھتے۔ یہ آپ علیہ السلام کی عاجزی اور آپ علیہ السلام کے اخلاق ہیں۔ جو صحابہ کرام آپ علیہ السلام کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ اگر نبی علیہ السلام سوکھی لکڑی کے اوپر چلیں تو آپ کی چال میں اس قدر عاجزی تھی کہ اس لکڑی کے اندر سے کوئی آواز نہ آئے۔ جب صحابہ کرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے اندر اس قدر عاجزی تھی کہ اگر مدینہ کی کوئی بچی یا کوئی دیوانی بھی اگر آپ علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کے پوری مدینہ شریف کا آپ کو چکر لگاتی تو آپ اس کے ساتھ چلا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کا کوئی ہاتھ پکڑ لیتا تھا تو آپ علیہ السلام اس وقت تک ہاتھ نہیں چھڑوایا کرتے تھے جبکہ سامنے والا خود نہیں چھوڑ دیتا تھا۔ جب آپ علیہ السلام کو کوئی پکارا کرتا تھا تو جب تک آپ مکمل طور پہ اس کی طرف ٹرن نہیں ہو جایا کرتے تھے تو محض گردن مبارک موڑ کے آپ علیہ السلام اس کی طرف جو ہے متوجہ نہیں ہوتے تھے۔ یہ بہت چھوٹی باتیں ہیں، بڑی باتوں کو تو تذکرہ نہیں کرتے، یہ بہت چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو کہ عام روٹین کی ہوتی ہیں، مگر اگر یہاں پہ نبی علیہ السلام کے اخلاق کا یہ معیار نظر آتا ہے تو بڑے معاملات میں کیسے ہوگا؟ سبحان اللہ، یہ بہت بڑی خیر کثیر ہے جسے اللہ اچھے اخلاق سے نواز دیتے ہیں۔